بالعالمین وصلی اللہ علیہ شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کانوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جس دن مسلمانوں کا یہ ذہن بن گیا کہ حجت ہر جگہ موجود ہے، یقین جانیے پھر مسلمان گناہ نہیں کریں گے۔ آپ کی زندگیوں میں آپ نے دیکھا نہیں، کوئی بھی ایسا کام غلط ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ شیطان نے ورغلایا تھا۔ شیطان کو طاقتور سمجھتے ہیں، بغیر نظر آئے ورغلا لیتا ہے، تو پھر کوئی رحمان کا رحمان نمائندہ بھی تو ہوگا، وہ بھی تو کوئی طاقتور ترین نمائندہ تو ہوگا نا، جو بے نہیں مخلوق کو بچاتا ہوگا، ہے ہوگا نہیں ہے، اور اس پہ لازم ہے وہ پروردگار کا مظہر بن کے ہر ایک تک پہنچے، ہر دور میں پہنچے، چاہے اس کو چہرے بدل کے کیوں نہ آنا پڑے۔ اس لیے تو فرمایا کہ ہم ہر دور میں آتے ہیں مگر جس میں ہمارا رحمان ہمیں پسند کرتا ہے۔ ویسے اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، اگر مولا ہر دور میں آتے ہیں تو مولا کے عاشق بھی تو ہر دور میں آتے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ یقیناً جس دور میں علی ہوگا سلمان ہوگا، جس دور میں حسین ہوگا وہاں بھی سلمان ہوگا، مگر کسی اور شکل میں ہوگا، کسی اور نام سے ہوگا۔ اس لیے فرمائے گا بولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وقلنا محمد، ہم ہر دور میں محمد ہیں، جس دور میں بھی دیکھو کہ ہم محمد ہیں، نام بدلا ہوا ہوگا۔ آج جس محمد کا میں تذکرہ آپ سے کرنے لگا ہوں، کائنات اسے صادق کہتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سچا نہیں، وہ سچوں کا امام ہے۔ جی میں اس شہزادی کا تذکرہ بڑی جلدی قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں اس کو آگے کھولتا ہوں، لیکن میں سرکار کے بارے میں دو چار گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آقا کون ہے؟ شہنشاہ کون ہے؟ اپنے زمانے کے محمد ہیں، کریم ابن کریم ہے، میانہ قد ہے آقا کا، خوبصورت روشن چہرے آقا کا، سنی شیعہ کتابوں نے لکھا، سیاہ گیسو ہیں، خوبصورت ناک ہے، کشادہ پیشانی ہے، چہرے پہ سرخ تل ہے، سرکار کے۔ لو جی پوچھا گیا سرکار کی کنیت، کہا کنیت چاہیے یا القاب چاہیے؟ کہا کنیت بھی بتائیے القاب بھی بتائیے۔ پوچھا گیا کنیت کیا ہے سرکار کی؟ کہا گیا ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، ابو موسیٰ۔ شاہ جی اگلی کنیت بڑی غور طلب ہے، اگر متوجہ ہو بھرپور، تھینک یو بیٹا، بھرپور طریقے سے متوجہ ہو تو اگلی کنیت بڑی غور طلب ہے، سمجھ آتی ہے۔ ابو عبداللہ سرکار کے شہزادے، ابو عبداللہ، ابو اسماعیل بڑے لختے جگر،
ابو موسیٰ سرکار موسیٰ کاظم سمجھ آتی ہے. سرکار کی شعر میں دی ایک میں نے کنیت پڑھی میں حیران رہ گیا. سرکار کی کنیت لکھی ہے وشال ابو الخاص. اب دیکھو آپ بھرپور آپ کو موقع دے رہا ہوں, گوگل پہ جاؤ, گوگل آپ کو بتا دے گا سرکار صادق آقا امام الصادقین کی اولادوں میں کوئی خاص شہزادہ ہے؟ کوئی بھی نہیں. شہزادوں کے نام تو ہیں سرکار موسیٰ, وہ ابو موسیٰ, ابو عبداللہ, ابو اسماعیل. یہ ابو خاص کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو 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 صرف ان کو نہیں ان کی بھی مانتے ہیں وہ خاص ہیں. ان سب کا باپ یہ ہے. اور زبانی یہ بھی عرض کرتا جاؤں, بلکہ ایک دفعہ گزارش کی تھی, سرکار ابو طالب صرف طالب کے بابا نہیں, ہر دور میں حق کے طالب کا باپ ہے ابو طالب. ہر دور میں حق کے طالب کا باپ ہے. سرکار کے القاب کا سرکار کے القاب میں ہے صادق, فاضل, طاہر, قاسم, کامل. یہ لقب ہے بادشاہ کے. منجی, صابر. ایک اور بھی ہے قائم. یہ سرکار کے القاب مطہرہ میں ہے. اچھا, یہ جو مکتب تشیع ہے فقہ جعفریہ, یہ آقا کے مقدس پاک نام کی وجہ سے مشہور ہے, فقہ جعفریہ. اچھا, یہ بھی بتاتا جاؤ ہمارے اہل سنت بھائی آج بھی ہماری محفل میں تشریف فرمائے, بڑے بڑے دو امام سرکار کے شاگرد ہیں, سائنسدان سرکار کے شاگرد ہیں. میں ان کی عظمت کے بارے میں انتظار بھائی کیا کہہ سکتا ہوں, جو بغیر سپیکر کے 4000 بندوں کو ایک وقت میں درس دے. کتنے ہو گئے ماشاءاللہ, یہ بیٹیاں بھائی سب ملا کے 250-300 بندہ ہوگا, زیادہ سے زیادہ بچے بھی ملا کے 250-300 ہو گئے نا. میں سپیکر کے بغیر مجھے بہت اونچا بولنا پڑے گا, وہ بیٹی آخری تک آواز جائے گی. ایسے ہے نا. او بھائی اس گھر کا وطیر ہے, غدیر کا میدان, وہ بھی سپیکر کی ضرورت نہیں. مجمع غدیر کے میدان میں کتنے بندوں کا تھا؟ شاہ جی 1.25 لاکھ بندہ. سپیکر کا تصور ہی نہ ہو, ہر ایک کے کان میں آواز بھی پہنچے, دھوپ بھی تیز ہو, زمین بھی گرم ہو, اعلان کرنے والا محمد ہو, اعلان علی کا ہو. لو جی, سرکار کے جو انگوٹھی تھی نا ہاتھ میں, وہ 5-8 نقش تھے. وہ میں نے کوشش کی ہے جتنے مجھے لکھ سکا ہوں میں نے لکھے. سرکار کی انگوٹھی پہ جو نقش تھے, پہلا نقش جو لکھا ہے یہ بھی اچھے اچھے سرکار کے صحابہ سے روایت ہے جو یقیناً سرکار کے ساتھ رہتے تھے. پہلا نقش ہے, اس میں لکھا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ استغفر اللہ. سرکار کی انگوٹھی پہ نقش تھا. دوسری انگوٹھی پہ نقش تھا اللہ ہو خالق و کل شے. ترجمہ تو نہیں کرنا, ٹھیک ہو گیا. تیسرا نقش ہے یا سکتی فتح شر جمیع خلق کا. پھر نقش ہے انتا سکتی فاسمنی من الناس. پھر نقش ہے رب اسمنی من خلق ہی. کبھی موقع دیجئے گا میں ان نقوش کی آپ کی عام فہم زبان میں ترجمے کے ساتھ گزارش کروں گا. اب کرم سرکار کے 2-4 میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے ایک پہلا کرم فرمایا مخلوق پہ. میں نے کہا نا گرو جو مخلوق کو خوبصورتی پہ قائم رکھتا ہے, مین مرکز
क्या फरमाते? फरमाते जिस चीज पर अपना तसर्रुफ ना हो वादा ना करना। गौर फरमाया, नौजवानों को शायद समझ ना आई हो। तसर्रुफ का मतलब जो अपने हाथ में ना हो, जो आप कर ना सकते हो, या जिस पे आप पूरा ना उतरते हो, ऐसी बात का वादा ना करना। जिस चीज पे आपका तसर्रुफ ना हो, जो आप कर ना सकते हो, उसका वादा ना करना। शुक्र पड़ा करो ऐसी करीम हस्तियां तुम्हें अता हुई। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, कब्र में जाओगे हम होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, अगर सच्चे इंतजार में रह जाओगे घबराने, हम ही कब्र पे आएंगे, उठाएंगे, गारंटी है, वो यही दे सकते हैं। वह कहा जी, सकलैन शाह जी, शहबाज शाह जी, नासिर शाह जी को मामूली बात है गारंटी देना, बड़े बड़े पीछे रह जाते हैं भाई, आगे कोई नहीं जाता, लेकिन इनकी तरफ से गारंटी है, घबराने की जरूरत नहीं, पशेमान ना होना, हम ही होंगे। हमने तुम्हें दुनिया में चलाया, तुम हमारे मुताबिक चले, क्या हम तुम्हें कब्र के बाद छोड़ दें? हम आगे भी तुम्हारी उंगली, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना। लो जी सरकार का मैं हुस्न इखलाक सुनाने लगा हूं। ये जो लंगर खिलाते हैं ना हमें आका, मैं आज छठे इमाम का लंगर खिलाने का अंदाज रहा। मैंने कसम मालिक दी पंजाबी गल करने लगा, चोपड़ियां रोटियां छेवां इमाम खवांदा सी। इब्ने वकील का बयान, बाज असहाबे इमाम सादिकीन से रिवायत कि आका हमें घी में डूबी हुई चोपड़ियां रोटी, अरबिक से पंजाबी यानी तर घी, चूरी शूरी टाइप चोपड़ियां रोटियां खिलाया करते थे, और मुख्तलिफ किस्म के हलवे भी खिलाया करते। हाँ, ये और बात है, खा के हलाल कोई कोई करता था। हाँ, कोई हक समझ के खाता था, कोई माले मुफ्त दिले बेरहम समझ के खाता था, कहीं इसलिए खाता था कि इस जैसे ने मुझ जैसे को इस काबिल बनाया। हर एक अपना मिजाज था ना, हर एक की अपनी तबीयत थी। लो जी, ये करीमी जो फरमाते रहे खाने पिलाने के हवाले से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। अच्छा, ये भी लिखा है कि अपने अहलो अयाल के लिए अक्सर औकात मखलूक को खिला के बच जाता तो पसंद फरमाते, नहीं तो नहीं पसंद फरमाते। इमाम सादिकीन लोगों ने सरकार की जिंदगानी पे बैठ के मेन लोगों ने जो इमाम के वस्फ बताए हैं, खूबियां बताई हैं, वो मैं आपको बताने लगा। सरकार के दौरे अत्तहर में बड़ी जिंदगी सरकार के साथ साथ रहने के बाद बंदों ने पूछा इमाम का मकाम क्या होता है? कहा इमाम वो होता है जो बुराइयों का दरवाजा बंद करता है। पहला वस्फ। दूसरा वस्फ इससे कमाल, इमाम वो होता है जो नेकियों का दरवाजा खुलवा देता है। तीसरा वस्फ बताया कि इमाम वो होता है जो किसी की ऐब जोई नहीं करता, ना किसी की ऐब जोई करने देता है। अब पूछा गया फिर इमाम का वस्फ, का इमाम कभी किसी को गाली नहीं देता। फिर पूछा कि इमाम का वस्फ, का कभी हंगामा आराई करने वालों में शामिल नहीं होता। फिर पूछा गया इमाम का वस्फ, का तमा से दूर होता है। फिर पूछा गया इमाम का वस्फ, का फरेबकारी का जिसमें शुबह तक नहीं होता। फिर पूछेगा का इमाम चुगलखोर नहीं होता। फिर पूछेगा इमाम का वस्फ का किसी की जिंदगी में मुजम्मत नहीं करता। फिर पूछा गया, आपने छठे इमाम को देखा है, वो इमाम का वो कहता है इमाम जल्दबाज नहीं होता। फिर
پوچھے گا کوئی امام کا اور وصف بتاؤ، وہ کہتا ہے امام کبھی پریشان رہنے والا ہی نہیں ہوتا۔ پھر پوچھے گا امام کا وصف، انہوں نے کہا امام کبھی بہت باتیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بیٹھے تھے، یہ پھر پوچھا جی امام کا وصف، انہوں نے کہا امام فضول باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا گیا امام کا وصف، کہا کسی پہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر پوچھا گیا امام کا وصف، کہا کسی کی کوئی یہ جو دروغ گوئی نہیں ہوتی باتیں کرنا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور امام کا وصف یہ ذخیرہ کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ اتھو آئے تھے مالک بن انس، اہل سنت کا مشہور بندہ، اس سے پوچھا گیا ذرا محمد کے بیٹے کا کوئی وصف تو بتا۔ مالک بن انس کہتا ہے بٹ صاحب، کہتا ہے میں نے ہمیشہ آپ کو خوش گفتار پایا ہے، سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں میں نے ہمیشہ شیریں زبان پایا ہے، پھر پر لطف پایا ہے، ہر طرف نگاہ کر کے میں بے شک اہل سنت تھا، مجھ سے محبت زیادہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کی دو چار شفقتیں ہیں، عنایتیں ہیں۔ سرکار سے پوچھا، سرکار نے کسی سے پوچھا، سرکار سے نہیں پوچھا شاہ جی، سرکار نے کسی سے پوچھا ذرا یہ بتا کوئی درندہ آ جائے کیا کرو گے؟ کوئی درندہ آ جائے کیا کرو گے؟ کہتے مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ فرمایا پوچھنا ہم سے۔ سرکار فرمائیے، لو جی بڑا جملہ کمال ہے، لطف لیجیے۔ فرماتے سب سے پہلے تو نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر تو نے درندے کو دیکھ کے کہنا ہے تجھے اللہ کا واسطہ، تجھے میں قسم دیتا ہوں محمد کی، پھر کہنا تجھے قسم دیتا ہوں میں سلمان بن داؤد کی، پھر کہنا تجھے میں قسم دیتا ہوں علی کی، کھڑا رہے گا، پھر تم کہنا قسم دیتا ہوں حسن کی، پھر تم کہنا قسم دیتا ہوں حسین کی، پھر کہنا قسم دیتا ہوں سجاد کی، کھڑا رہے گا، پھر تم کہنا قسم دیتا ہوں باقر کی۔ دیتے دیتے جب تم کہو گے نا میں تجھے قسم دیتا ہوں مہدی کی، چلا جائے گا۔ عبداللہ بن یحییٰ قابلی سرکار اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا سوچ آئی، یہ تو انہوں نے نہیں لکھا، لیکن یہاں سے چلا کوفے کی طرف۔ پہلے تو اتنے رش نہیں تھے، جگہ جگہ مارکیٹیں آبادیاں نہیں تھی، چلا کوفے کی طرف۔ جنگل سے گزرتے ہوئے علی بھائی سامنے درندہ آ گیا۔ لو جی اس کو یاد آ گیا، کریم جو ہے اس کو یاد آ گیا، فرمایا تھا آیت الکرسی پڑھ، پھر اس کو کہا تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، پھر تجھے محمد کی قسم، پھر سلمان بن داؤد کی قسم، پھر علی کی قسم، پھر حسن کی، ساروں کی قسمیں دی۔ اس نے ساروں قسمیں دی، کھڑا رہا۔ جو ہی اس نے کہا نا تجھے مہدی کی قسم، آخری قسم کھائی نا اس کے سامنے، تجھے مہدی کی قسم، ہٹ جا، یہ رخ موڑ کے چلا گیا۔ غور فرمائیے گا، اس کے ساتھ ہے ایک بندہ شیر مادی، کہتے یار میں نے زندگی میں تجھ سے بڑی دعائیں سنی ہیں، پر آج تیری دعا بڑی منفرد تھی، بڑی بات ہے تو نے آج اتنی خوبصورت دعا۔ کہتے اصل میں مجھے محمد کے بیٹے رسول کے فرزند نے دعا تعلیم کی۔ کہا بڑی دعا ہے، درندہ تو ہٹ گیا۔ کہتے آج میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و شاباش، آج میں گواہی دیتا ہوں وہ بھی حق، یہ بھی حق، یہ حق ہے، جو کہہ دے وہ حق ہے۔ لو جی گفتگو درندوں والی دونوں آئے سرکار کی خدمت اقدس میں۔ عبداللہ بن یحییٰ قابلی سرکار کے سامنے آ کے ساری رودات سناتا ہے۔ سرکار میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، درندہ مل گیا، سرکار میں نے وہی پڑھا جو آپ نے فرمایا، سرکار درندہ ہٹ گیا،
फरमाते हैं इस रंग का दरिंदा था ना, वो मकाम था ना। सुबहान अल्लाह। सरकार मुस्कुरा के फरमाते हैं जिस वक्त दरिंदा आया हमारी निगाह थी, जो तुम पढ़ रहे थे हम देख रहे थे। फरमाया कायनात हमारे सामने ऐसे है जैसे तेरी हथेली में कुछ है। सुनो, अगर तुम्हारे दिल में मालिक की सच्ची मोहब्बत होती तो तुम नाफरमानी ना करते। इसलिए कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब की बात मानता भी है, सरकार का शेर है, और उसके हुक्म पर चलता भी है। अब इस शेर का दूसरा हिस्सा शाह जी फरमाते हैं मोहब्बतों और दलीलों के निशान बिल्कुल वाज़े हैं। बड़ी गहरी बात है, थकना नहीं, तवज्जो में तरफ रखना। अगर कहते हो तो मैं इसको थोड़ा सा तशरीह भी कर देता हूँ। मोहब्बतों और दलीलों, एक होता है दावा, एक होती है दलील। दावा करने वाला बात करता है, दलील वाला साबित करता है। इसके मतलब सरकार फरमा रहे मोहब्बतों और साबित होने वाली चीजों के निशान वाजे हैं। मोहब्बतों किसने किससे मोहब्बत की वाजे है, दलीलों के निशान भी वाजे हैं और रोशन है। मगर हम देखते हैं लोग दिल के अंधे हैं, इनको नजर कुछ नहीं आता। अब अगला जुमला बड़ा सख्त है। सरकार फरमाते हैं ताज्जुब की बात यह है निजात सामने है फिर भी मखलूक हलाक हो रही है। निजात सामने है, मखलूक फिर भी हलाक हो रही है। एक मर्तबा जुरैस किनआनी, बड़े छोटे छोटे वाक़यात आप खिदमत में पेश कर रहा हूं। जुरैस किनआनी से आका ने पूछा तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम जुरैस क्यों रखा? ज़्वाद रे ये सीन, जुरैस क्यों रखा? जवाब दिया आपके बाप ने आपका नाम जाफर क्यों रखा? ऐसे भी नाअहल थे। तुम्हारा नाम तुम्हारे बाप ने जुरैस क्यों रखा? अब उल्टा आका से सवाल करता है। फरमाते मेरे बाप ने मेरा नाम जाफर इसलिए रखा है, वो इल्म का मंबा है। जाफर एक इल्म के दरिया बहाने वाली नहर का नाम है। और तुझे पता नहीं तेरे बाप ने जुरैस का नाम क्यों रखा? फरमाते सुन, इबलीस के बेटे का नाम जुरैस था। लो जी नल्लज़ीना कानू रब्बनल्लाह सुम्मा, बात याद है ना? सूरह फुसलत की आयत है ये। इसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, थके हुए ज़हनों को सुनाने लगा हूं तर्जुमा। रब की ज़ात मखलूक से हबीब की ज़बान से मुखातिब है। इरशाद फरमाया गया जिन लोगों ने कहा हमारा अल्लाह रब है, फिर इस्तकामत में रहे तो उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। सारी जिंदगी तनज़्ज़ुल मलाइकत व रूह सुनने वालों, आज बात आगे की आ गई। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर इस तक डटे रह गए, डटे रहे, हिले नहीं, उन लोगों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। सरकार कुरान की आयत इरशाद फरमाते हैं, किस बात पे इरशाद फरमा रहे हैं? सरकार से बंदों ने पूछा सरकार इसमें अल्लाह कहता है बंदों पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, क्या आप पर भी नाजिल होते हैं? सरकार ने फरमाया तूने देखा नहीं हमारे दाएं बाएं जो तकिए रखे हैं हमने किस लिए रखे? ये दाएं बाएं जो तकिए रखे हैं किसके लिए रखे हैं? सरकार हमें तो नहीं पता। फरमाया ये मलाइका के लिए तो रखे हैं। फरिश्ते आते हैं हमारी महफिलों में बैठते हैं, हमारे से गुफ्तगू करते हैं। लो जी मैंने काफ़ी छोड़ दिया, लिबास पे एक जुमला, हर ज़बान आका
اچھا آقا کی ایک محفلوں کا ایک وتیرہ تھا آقا جی، ایک زبان میں گفتگو فرماتے تھے، ملکوں کے لوگ آتے تھے، ہر بندہ باہر نکل کے کہتا تھا نہیں نہیں فارسی میں گفتگو کر رہے تھے، نہیں لطف لوگے ذرا میں اس کو کھول کے چلو سنا دیتا ہوں۔ ابان بن تغلب، آگا جی ابان بن تغلب قدم بوسی کے لیے حضرت کے پاس گیا، دیکھو کچھ لوگ آپ سے ملاقات کر کے باہر نکل رہے ہیں، کہتے میں ان سے واقف نہ تھا، شکل و صورت میں بڑے خوبصورت تھے، خوش رو تھے، ایسے ہی تھے جیسے کوئی بولنا ہی نہ جانتے ہوں۔ سرکار جب بیت الشرف، یعنی سرکار کے گھر کو وہ کہتے ہیں بیت الشرف، مخلوق کو شرف دینے والا گھر، بیت الشرف میں داخل ہوا، سامعین کے سامنے ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، جب سب باہر گئے تو پتہ چلا مختلف علاقوں کے تھے، مختلف زبانوں کے تھے، جب پوچھا تو عربی نے کہا کہ عربی میں بات کر رہے تھے، فارسی نے کہا کہ فارسی میں بات کر رہے تھے، نطبی نے کہا کہ نطبی میں بات کر رہے تھے، نطقی نے کہا کہ نطقی میں بات کر۔ میں نے عرض کیا ان کی باتیں سن کر آقا واہ، یہ تو ہر بندہ اپنی اپنی زبان میں سن رہے ہیں۔ آج تو مجھے حیرت ہوئی، ہر بندہ کہتا ہے میری زبان میری زبان میری زبان۔ فرمایا اللہ ہے نا وہ ہمیں اجازت دیتا ہے، اللہ ہے نا وہ ہمیں اجازت عطا فرماتا ہے، جس زبان میں بھی ہم گفتگو کریں ہر بندہ اپنی زبان میں سمجھ جاتا ہے۔ مولا یہ ہم کمزور بندے ہیں، روٹی ٹکر کے پیچھے سارا دن پڑے رہتے ہیں، فضول کام سارا دن، رفیق صاحب طرف دیکھنا، ایک جملہ دینے لگا ہوں میں، میرا اللہ یہ ہاتھ، میرا مولا یہ ہمارے ہاتھ بندے ہیں، یہ ہماری معافی ہے، سرکار ہمیں اس دور کے مطابق ثابت کرو یہ کیسے ممکن ہے۔ فرمایا ذرا ہمت کر، جب اقوام متحدہ کا اجلاس ہو ٹکٹ لے پہنچ۔ سرکار پھر ادھر کیا ہوگا؟ فرمایا جا کے ٹکٹ لے کے پہنچ، ایک بندہ اپنی ملک کی اپنی زبان میں کھڑا گفتگو کر رہا ہوگا، ان کے اندر لگے ہوں گے ٹرانسسٹر، ہر بندہ سن رہا ہوگا اپنی 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 زبان میں، گفتگو ایک ہوگی۔ حماد بن عثمان کا بیان ہے، میں مولا کی خدمت اقدس میں حاضر تھا، ایک شخص نے عرض کیا، آپ نے بیان فرمایا، ایک شخص نے عرض کیا، آپ نے بیان فرمایا، شخص نے لباس پہ گفتگو کی۔ امیر المومنین موٹا لباس زیب تن فرماتے تھے، یا علی موٹا لباس زیب تن فرماتے تھے، سستا لباس، جبکہ آپ کا تو قیمتی لباس ہے۔ سبق ذرا دیکھیے گا، اللہ جمیل و یحب الجمال۔ سرکار آپ کے بابا یا علی موٹا لباس پہنتے تھے اور سستا لباس، آپ کا تو بڑا قیمتی لباس ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب ہماری جد لباس پہنتے تھے لوگ اسے برا نہیں سمجھتے تھے، آج کل وہ لباس پہنا جائے لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ فرمایا سنو بہتر وہی ہے وہ پہنا جائے جو اس دور کے لوگوں کے لیے ہو۔ کریم ہے نا؟ اچھا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں وہی پہنا جائے جو اس زمانے کے لوگ پہنتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں مگر میرا بیٹا مہدی بابا علی کا لباس پہنے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ چھوٹا سا واقعہ اور پھر چھٹی۔ صفوان کہتا ہے، یہ بلکہ چھوٹا سا ہی پڑھتے ہیں مختصر سا، صفوان بن مہران کا بیان ہے، امام الصادقین نے مجھے ایک بار امر دیا، ہماری شولا نامی ناقہ، شولا شین عین لام الف لا، شولا نامی ناقہ تیار کرو، زین کسو، اور تیار کر کے پلان رکھ کے ہمارے دروازے پہ لے آؤ۔ بڑا پیارا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں صفوان میں نے جلدی جلدی امر امام مان کے ناقہ پہ پلان ڈالا، ناقہ کو تیار کیا، میں امام الصادقین کے در اتر پہ لے آیا، ابھی لے کے آیا، دیکھا 5ویں امام آ گئے، چھوٹا سا سن ہے، چھوٹا قد ہے آقا کا، چھوٹا سن ہے، جلدی جلدی نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اوپر چڑھ گئے، اوپر چڑھ کے بیٹھے، ناقہ کو ایڑی لگائی، چلایا۔ کہتے میں چاہ رہا تھا
کہ میں امام کو روکوں، اس لیے بڑے امام نے آنا ہے. بڑی گہرائی والی بات ہے. امام نے آنا ہے، مالک نے آنا، امام زمانہ کی ذات پاک نے آنا ہے. یہ چھوٹے شہزادے جلدی جلدی آئے. میں نے روکنا چاہا پر تصرف تھا، میں روک نہ سکا. صفوان کہتے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ناکا نے پرواز شروع کی. کہتے میں نے دیکھا ناکا میری نگاہوں سے غائب ہو گئی، کوئی پتہ نہیں کہاں چلے گی. میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ناکا غائب ہو گئی بھائی، کھڑے کھڑے ناکا فوراً پتہ نہیں چلا کہاں چلے گی. انا للہ. اپنے آپ سے کہنے لگا اگر چھٹے لال ولایت باہر آ گئے میں انہیں کیا جواب دوں گا، میں انہیں کیا کہوں گا. مولا وہ تو میں نے آپ کے لیے پلان تیار کیا تھا، چھوٹے شہزادے ہیں وہ تو چڑھ کے اوپر پتہ نہیں کہاں چلے گئے. چنانچہ سی حالت میں پریشان کھڑا سوچ رہا تھا آ گئے تو کیا ہوگا. اتنی دیر میں دیکھا وہ ناکا میرے سامنے آ کے بیٹھ گئی. خوبصورت لینڈنگ تھی. مجھے ایسے لگا جیسے بڑے پیارے انداز سے رن وے پہ لینڈنگ ہوئی. یہ آپ کو جگانے کے لیے جملہ بولا، اصل میں جملہ یہ تھا مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ اوپر سے بڑے آرام سے آئی اور آرام سے آ کے بیٹھ گئی. پھر میں نے دیکھا ناکا کے بدن سے پسینہ بہ رہا تھا، بہت پسینہ بہ رہا تھا. اب مولا ناکا سے اترے اور گھر چلے گئے، گھر تشریف لے گئے. کچھ دیر بعد حضرت کا خادم آیا اور مولا کا پیغام سنایا، صفوان ناکا کے اوپر سے پلان اتار لو. ناکا کے اوپر سے پلان اتار لو. اب میں نے فرمان سننا، شکر ہے شکر ہے. اب میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ہے کہ میں بچ گیا. مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا بچہ کہاں چلا گیا تھا. اور پھر مولا کے نوکر نے پیغام دیا ناکا کا پلان اتار کے ناکا وہیں باندھ دو. ناکا میں نے باندھ دی اور پھر آ کے میں دروازے پہ بیٹھ کے مولا کا انتظار کرنے لگا. اندر نہیں بڑھ گیا، اب مرائے گا تو پھر جاؤں گا. کچھ دیر بعد حکم ملا صفوان حاضر ہو. نہیں پھر میں منہ چکیا تھا میں پہنچ گیا نا، باہر بیٹھا. ہاں پھر حکم ملا صفوان حاضر ہو. کہتا ہے میں حاضر ہوا. تو فرمایا ناکا پر پلان تمہیں پتہ میں نے کیوں رکھوایا تھا؟ نہیں مولا. فرمایا میں نے شہزادے کے لیے رکھوایا تھا. ہاں میں نے شہزادے کے لیے رکھوایا تھا اور یہ سارا انتظام اپنے موسیٰ کے لیے کروایا تھا. سرکار موسیٰ کا ایک لقب ہے ابو الحسن. میرا خیال ہے میں نے ابھی تک جو پڑھا ہے شعر بادی 3 معصوموں کو ابو الحسن کہا جاتا ہے. ان میں ایک سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ہیں، ابو الحسن علیہ السلام. میں نے تو ابو الحسن کے لیے سارا انتظام کروایا. صفوان جانتے ہو موسیٰ اتنی دیر کہاں رہ گئے؟ جانتے ہو؟ کا عرض کیا واللہ اللہ یا اس کا رسول یا امام جانتا ہے، میں نہیں جانتا. فرمایا پھر سن، موسیٰ نے اتنی دیر میں تمام سفر کر لیا جتنا ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کیا. سفر کیا جتنا ذوالقرنین، بلکہ فرماتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ. اور پھر موسیٰ نے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کو دیکھا، ان کے پاس گیا، میرا سلام پہنچایا اور پھر واپس آ گیا. مولا ہمارے ہاتھ بندھے ہیں، ہم تو مولا آپ کو سلام کرتے ہیں. فرمایا تم مومن بنو نا، میں تمہیں خود سلام بھیجوں. ہر مومن کو سلام کیا پھر واپس آ گئے. تم ان کے پاس جاؤ، ذرا جاؤ موسیٰ کے پاس، میرے شہزادے کے پاس جاؤ، ذرا ان سے باتیں کرو، وہ تمہیں بتائیں گے. اور لو جی صفوان کہتے ہیں میں حسب فرمان پہنچا. سرکار موسیٰ نے مجھے دیکھ کے کہا صفوان جب میں ناکا پہ بیٹھ رہا تھا تمہارا دل دھک دھک کر
सफवान, तुम चाह रहे थे कि किसी तरह मैं नाका से उतरूं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी। अल्लाह अकबर, तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ी, हमारा तसर्रुफ था। हाँ, सरकार ने सारा कुछ उसे बताया। फरमाया तुमने इन्ना लिल्ला भी पढ़ा था और तुमने ये भी सोचा था मेरे आका आ गए तो क्या जवाब दूंगा। फरमाया तुम काफी देर परेशान खड़े रहे, हम इतनी देर में होके वापस भी आ गए। हाँ, तो बातें सुनी, उठकर सीधा मैं मौला खिदमत में पहुंचा। देखकर फरमाया सफवान, क्या मूसा के और हमारे लफ्ज में कोई एक लफ्ज का फर्क था? एक लफ्ज का फर्क था। कहते हैं अर्ज किया वल्लाह, एक लफ्ज का भी मौला फर्क। फरमाया अब तुम अपने घर जाओ, घर जाओ। कहते मैं घर गया, पीछे से गुलाम आया, कहते ये तश्त भरी हुई इमाम ने तेरे लिए फल भेजे। इब्न सदीर, ये बड़ा ज़रूरी है ताकि हुज्जत, एक हुज्जत और दूसरी हुज्जत की गुफ्तगू में या उनके मकाम और मर्तबा में कोई आपको ख़ास फ़र्क ना महसूस हो। पहले भी गुजारिश की है, ये वाक़या दोबारा भी अर्ज़ करने लगा हूँ। इब्न सदीर ने कहा एक मरतबा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, देख के पढ़ता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ। एक मरतबा रसूल खुदा को ख्वाब में देखा। इब्न सदीर, अभी सदीर कहता है मैंने रसूल को ख्वाब में देखा। सरकार के सामने एक तबक रखा था, तबक यानी थाल, यानी एक तश्त, तश्त के अंदर खजूरें थी ताज़ा, बिल्कुल ऐसे फ्रेश, एक सेकंड पहले वाली। सरकार के सामने खजूरें रखी थी, ऊपर रुमाल ढका था। करीब जाकर हजरत को सलाम किया, आपने सलाम का जवाब दिया, फिर आपने तबक से रुमाल हटाया, देखा इसमें खजूरें हैं तरो ताज़ा पकी हुई। आपने इसमें से एक खजूर दाना अता फरमाया, मैंने इसे खाया। मैंने फिर कहा एक और, खाम में मैंने कहा एक और, सरकार ने और उठा के दिया, मैंने कहा एक और, सरकार ने और दी, मैंने कहा तीसरी का और, सरकार ने चौथी दी, पांचवी दी, छठी दी, सातवीं दी। जब आठवीं खा ली मैंने मजीद नहीं मांगा, मेरी आंख ही खुल गई, मजीद नहीं मांगा, आंख खुल गई। लो जी, कहते दूसरे दिन मैं मोहम्मद के बेटे मोहम्मद के पास पहुंचा। इमाम सादिकीन की खिदमत एक दस बाद में छुट्टी, बस जा रहे हो, सिर्फ ये कमाल सुनते जो, एक आध जुमला अगर कहोगे तो मैं साहब सुनाऊंगा वरना इजाजत दूंगा। कहते मैं सरकार इमाम सादिकीन की खिदमत में पहुंचा, तश्त रखा है, ऊपर कपड़ा है। सरकार ने कपड़ा हटाया, पकी हुई ताजी खजूर है। सरकार ने खजूर उठा के मुझे दी, मैंने खाई, सेम टेस्ट वही। मैंने फिर मांगी एक और, मजा आ रहा था, एक और, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब यहां ख्वाब तो था नहीं। जो ही मैंने नामी मांगने की कोशिश की, फौरन फरमाते हैं अगर मेरी जद मोहम्मद ने और दी होती तो मैं भी देता। अगर मेरी जद ने और दिया होता तो मैं भी देता, चूंकि मेरी जद ने इतना ही दिया था इसलिए। अब कहते हैं मैं फौरन सरकार को, सरकार में पिछली रात ख्वाब में देख रहा था, सरकार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरकार ने भी ऐसे तश्त रखा था, बड़ा खूबसूरत तश्त था, खजूरें तरोताज़ा पकी हुई थी। सरकार ने पहली खुद दी, दूसरी मैंने मांगी, तीसरी मैंने मांगी, चौथी मैंने मांगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक मांगी। आंख खुल गई। सरकार सारा ख्वाब सुनते हुए मुस्करा रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। कहते मैं हैरान हूँ, जैसे ख्वाब भी इन्होंने दिखाया था, सब इनको पता है। सरकार के पास बंदा आया, सरकार मैं आपका चाहने वाला। फरमाते क्या चाहता है? सरकार मेरा बाप आपका दुश्मन, आपके घर का दुश्मन, जायदाद बड़ी थी, माल बड़ा था, दौलत बड़ी थी, सरकार मर गया है, मरदूद। सरकार मुझे वो दौलत चाहिए, वो माल चाहिए। सरकार फरमाते हैं इस वक्त वो वादी बरहूत में है,
ایک کام کر، یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا لے، چلا جا فلاں مقام پہ 3 دفعہ آواز دے، فلاں نام کی آواز دے گا، ایک فرشتہ تیرے پاس آئے گا، ایک موکل تیرے پاس آئے گا، جب وہ آئے میرا رکا دینا، رکا پڑے گا، پھر جو تو کہے گا وہ ہوگا۔ کہتے میں وہاں چلا گیا امام کا حکم مان کے، اس مقام پہ میں نے آواز دی 3 دفعہ، ایک شخصیت آئی، ایک ہستی آئی، انہوں نے فوراً رکا مجھ سے لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما، چوم کے کہتے ہیں بتاؤ تمہارا کام کیا ہے؟ اگر تھک نہیں گیا امام نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا، تیرا کام کیا ہے؟ کہا مجھے اپنے باپ سے ملنا ہے، جو دنیاوی میرا باپ تھا اسے ملنا ہے، دولت چھپا گیا، اسے ملا، کہتا تو پہچان نہیں سکے گا، اللہ نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی، کہ کوئی بات نہیں پہچان نہ سکوں، بتائے گا تو صحیح، کہ تھوڑی دیر میں دیکھا تو زنجیروں میں جکڑا ہوا، کالا سیاہ، عجیب شکل صورت، شاید سور بھی اس سے اچھا ہو، اس شکل و صورت کا کوئی بندہ لے کے آیا، سامنے کھڑا کیا، کہا یہ کون ہے؟ کہا تیرا باپ ہے۔ کہا تو نے مجھے پہچانا؟ کہا تو میرا بیٹا ہے۔ کہا میں تیرا بیٹا نہیں۔ کہا چلو یہ کہہ رہا ہے تو میرا باپ ہے، تو مجھے اتنا بتا، اتنا تو نے درہم دینار کٹھے کیے وہ کہاں ہیں؟ کہتے وہ جہاں میں نماز پڑھتا تھا مصلی کے نیچے میں نے گڑھا کھود کے چھپائے ہیں، وہاں سے اٹھا لے، مصلی کے نیچے گڑھا کھود کے چھپائے، وہاں سے اٹھا لے۔ میں نے اسے پوچھا جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کہتا زندگی دنیا میں ہوتا تو شاید بولتا، اب گنجائش نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، جا کے دیکھو۔ کہا ٹھیک ہے۔ جس کو رکا دیا تھا اس نے کہا ہاں ہمارے لائق کوئی اور کم، کہتے اسے پنج دو، وڑ دو انہوں ہور مارو، اس خبیث نو ہور مارو۔ کہندا یہ او ہے جڑا مینوں بھی حق تے نہیں جان دیندا سی، ہور پنج نو۔ لو جی واپس آیا، سیدھا وہاں گیا جہاں اس نے بتایا تھا، مصلی کے نیچے والی جگہ جہاں باپ نماز پڑھتا تھا، گڑھا کھودا، درہم و دینار سارے اٹھا کے گٹھلی باندھ کے امام کے قدموں میں۔ آقا یہ آپ کی کریمی، آپ کی عنایت، آپ کا مال آپ کے لیے۔ فرمایا ضرورت تو تجھے تھی؟ عرض کرتا ہے آپ کے لیے تھی، آپ جو عطا کرو گے تو کھاؤں گا ورنہ ضرورت ہی نہیں، ملکیت آپ کی ہے، یہ آپ کے ہے۔ مسکرا کے فرماتے ہیں تجھے پتہ ہے اللہ نے تجھے کتنی طاقت دی ہماری اطاعت کی وجہ سے؟ کہتا نہیں مولا۔ فرمایا اگر تو اس وقت چاہتا تیرا باپ اصلی حالت میں واپس آ جائے، عذاب سے بچ جائے، اللہ اسے اسی وقت اصلی حالت لوٹا دیتا۔ نہیں غور فرمایا آپ نے؟ اگر تو اس وقت چاہتا تیرا باپ عذاب سے بچ جائے اور اپنی اصلی حالت واپس آ جائے، فرماتے ہیں اللہ اسی وقت تیرے باپ کو اصلی حالت میں لوٹا دیتا۔ کہتے ہیں آقا قدموں پہ ہاتھ بندے ہاتھ، میری جرت نہیں میں آپ کے آگے کوئی گزارش لب کھولوں، لیکن آقا بھاڑ میں جائے ایسا دنیاوی باپ جو تیری ذات کا نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ، انتہائی مشکور، ممنون۔ اتنے کریم شہزادی کے ساتھ امت نے ظلم نہیں مظالم کیے۔ ساری زندگی سنتے آئے ہو محمد کے دروازے پہ امت نے آگ لگائی، ساری زندگی سنتے آئے ہو، یہ بھی بند کر دو یار، آگ کا الاؤ لے کے آئی امت، آ کے وہ دروازہ بھی نہ دیکھا جس دروازے پہ محمد اجازت مانگا کرتا تھا۔ امت نے اتنا الاؤ آگ کا روشن کر دیا،
کہ تاریخ کو لکھنا پڑا، امت محمد کے رکنے کی جگہ کا احترام تو کرتی ہے، امت نے نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں آگ لگنے کا واقعہ صرف ایک ہے؟ نہیں، دوسرا واقعہ شام غریبہ، تیرے اس امام کے گھر کو بھی امت نے آگ لگائی تھی، امام الصادقین کے گھر اچر کو، جب سارے حربے ناکام ہو گئے، جس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، سنی ہو شیعہ ہو، بات حق کی کریں گے یار ہم، جب سارے حربے 12 دفعہ ملعون نے دربار بلایا کسی طرح صادق آل محمد کو شہید کر، ہر دفعہ رک جاتا، ہر دفعہ رک جاتا، ہر دفعہ رک، کئی دفعہ تلواریں پیچھے رکھی ہوئی تھی، اشارہ دیتا ہے نیچے کرو، جب سرکار چلے جاتے پوچھتا تلوار ماری کیوں نہیں، آواز دے کے کہتا ہے جس وقت میں تلوار چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا، اشارہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، فوراً محمد کے گلے میں امامہ آ جاتا ہے، سامنے رسول کھڑے ہو کے کہتے ہیں کلمہ بھی میرا پڑھتے ہو، اولاد بھی میری مارتے ہو۔ پھر میں نے دیکھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رنجیدہ حالت میں میرے سامنے آئے، میرے سے ایک سوال کر کے کہتے ہیں ظالم اتنا بتا میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ کا تیسری دفعہ بھرپور موقع تھا، صادق آل محمد کی گردن پہ تلوار چلا دیتے، کہتے وہاں میری سخت مجبوری بن گئی۔ کہا کیا مجبوری؟ کہا یہاں اس وقت آنے والا مرد نہیں تھا، مستور تھی، ایک کالے برقے والی بی بی تھی، تو یہی تشریف لا کے میرے سامنے آواز دے کے کہتی ہے تجھے اندازہ نہیں بچے پالے کیسے جاتے ہیں، تو تلوار چلانے کا ارادہ کرتا ہے، یہ بھی میرا حسنین ہے۔ جب سارے حربے ناکام ہو گئے، اس بدبخت کو مشورہ دیا گیا محمد کے گھر میں آگ لگاتے ہیں۔ کا کس وقت کا؟ جب محمد کا گھرانہ، بیٹے کا گھرانہ سو رہا، رات کا پہر ہے، آدھا منٹ میں نے اور پڑھنا، بس اس سے زیادہ نہیں، ایک آنسو بھی نکل آئے، امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث ہو، سرکار اٹھے، آگ لگی ہے، سرکار ایک جگہ سے اٹھے دوسری جگہ سے اٹھے پہلی جگہ، اٹھتے ہیں پھر روتے ہیں، غلام آگے آیا، صادق آل محمد کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آقا میں نے دیکھا ہے آپ آگ کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سرکار راز کیا ہے؟ فرمایا اصل میں مجھے شام غریبہ میں محمد کی بیٹیاں یاد آ گئیں، جب آگ لگی تھی بیبیاں کبھی یہاں سے وہاں جاتی تھی، وہاں سے وہاں جاتی تھی، اصل میں مجھے یاد آ گیا محمد کی بیٹیوں پہ وقت کتنا مشکل تھا، میں تو اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی یہاں سے وہاں جاتی ہیں، وہاں سے وہاں جاتی ہیں، آگے سرکار دام مار کے رو کے کہتے بس اتنا ہی کافی سمجھنا، دعا منگوانے لگا ہوں۔ تیرے امام رو کے کہتے ہیں خادم تم مجھ سے پوچھتے روتا کیوں ہے؟ وہاں بیبیاں ادھر سے ادھر جا رہی تھی، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، یہاں میں بیٹیوں کو کہہ رہا ہوں بیٹیاں نہ گھبراؤ، میں تمہارا باپ تمہارے ساتھ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے، آگے امت لعینہ سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا۔ 10 محرم کا دن ہے، چھٹے امام کو بندے نے آ کے دیکھا، بیٹھ کے گریہ فرما رہے، رو رہے، بندے نے کہا مولا آج کوئی خاص رونے کی وجہ؟ فرمایا آج 10 محرم کا دن ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، فرمایا آج کا دن ہے، ہمارے دکھ ہمارے درد بڑھا رہا ہے، یہ بتا تو کوئی شاعری کر لیتا ہے؟ مولا میں شاعری تھوڑی بہت کر لیتا ہوں، فرمایا شاعری پڑھ، تو پڑھ میں سنوں گا، تو میرے بابا مظلوم کی مظلومی پڑھ میں سنوں گا۔ سرکار خادم کو آواز دے کے کہتے ہیں پردہ بنا، اندر کنیزوں کو آواز دے کے کہو میری جدہ کو کہو پردے کے پیچھے بیٹھے، ساری شہزادیاں پردے کے پیچھے، شاعر نے کربلا پڑھنی شروع کی، پڑھتے پڑھتے ایک ایسے منظر پہ آ گیا، پیچھے سے آواز دے کے شہزادی کہتی ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کا کہنا تھا، پڑھنے والے نے کہا بی بی تجھے تسلی دینے کے لیے جعفر صادق تو موجود ہے، جب بی بی ہائے حسین ہائے عباس کہتی تھی، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظلموا أي منقلب ينقلبون